بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سیکھیں گے سورۃ الناس مکمل تجوید کے ساتھ انشاءاللہ۔ اگر آپ پوری ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو جلدی سمجھ آئے گا، اور اگر آپ سکپ کر کے دیکھیں گے تو آپ کو پڑھنے سمجھنے میں مشکل ہوگی اور آپ کو آدھا ادھورا سمجھ آئے گا۔ سورۃ الناس مکیہ۔ مکیہ کا مطلب کہ یہ سورہ مکہ میں نازل ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس۔ قل اعوذ، قاف کو موٹا پڑھا جائے گا، لام کے اوپر جزم ہے۔ جزم کا مطلب ہوتا ہے کہ پچھلے الفاظ کے ساتھ ملا کے پڑھنا۔ قاف لام پیش قل پڑھا جائے گا۔ آگے دیکھیں اعوذ۔ اب اکثر لوگ اس میں یہ غلطی کرتے ہیں کہ اعوذ پڑھ دیتے ہیں، اعوذ، بلکہ یہ غلط پڑھتے ہیں۔ عین کا مخرج صحیح طرح ادا کیا جائے گا۔ قل اعوذ، اعوذ، اور آگے ذال ہے، زو نہیں بلکہ ذال پڑھا جائے گا، اور جب ذال کو ادا کرتے ہیں تو زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کے نیچے لگاتے ہیں، تب ذال ادا کیا جاتا ہے۔ آگے دیکھیں برب الناس۔ با کے نیچے زیر ہے اور را کے اوپر زبر ہے۔ جب را کے اوپر زبر یا پیش آ جائے تو را کو پر یعنی موٹا پڑھا جاتا ہے۔ اسی طرح اکثر لوگ اس کو پڑھتے ہوئے بے رب الناس پڑھ دیتے ہیں۔ بے نہیں بلکہ بی پڑھنا ہے، با زیر بی۔ را کے اوپر زبر ہے، اس کے بعد شد ہے۔ با کے اوپر شد کا مطلب ہوتا ہے جب کسی الفاظ کے اوپر شد آ جائے، اس الفاظ کو پچھلے الفاظ کے ساتھ ملا کے پڑھیں اور مضبوطی کے ساتھ ادا کریں گے۔ اب را کو با کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے، با پہ مضبوطی دیں گے۔ اسی طرح آگے دیکھیں با کے نیچے زیر ہے اور نون کے اوپر شد ہے۔ جب نون اور میم کے اوپر شد آ رہا ہو تو غنہ کیا جاتا ہے اور غنے کی آواز کو ناک سے نکالا جائے گا۔ اب اسی طرح نون سے پہلے جو لام اور الف ہے ان دونوں کو سکپ کر دیں گے، با کو نون کے ساتھ ملائیں گے، با نون زیر بین۔ اسی طرح آگے دیکھیں نون کے اوپر زبر ہے اور اس کے بعد الف ہے۔ جب زبر کے بعد الف آ رہا ہو تب 1 سیکنڈ لمبا کیا جاتا ہے، یہ حروف مدہ میں سے آتا ہے۔ سین کے نیچے زیر ہے، جب وقف کریں گے تو زیر کو سائلنٹ کر دیں گے اور سین کی آواز کو آدھا پڑھا جائے گا، جیسے قل اعوذ برب الناس، مالک الناس، مالک الناس۔ اب اکثر لوگ اس میں یہ غلطی کرتے ہیں کہ مالک الناس پڑھ دیتے ہیں، بلکہ لام کے نیچے زیر ہے اور کاف کے نیچے بھی زیر ہے، مالی پڑھا جائے گا، مالے نہیں پڑھا جائے گا۔ مالک الناس، الہ الناس۔ لام کے اوپر کھڑا زبر ہے۔ کھڑا زبر کا مطلب ہوتا ہے جب کسی الفاظ کے اوپر کھڑا زبر آ جائے اس الفاظ کو 1 سیکنڈ لمبا کر کے پڑھا جائے گا۔ اب جیسے لام کے اوپر کھڑا زبر ہے تو اس کو 1 سیکنڈ لمبا کر کے پڑھیں گے، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، نون کے اوپر جزم ہے، اخوا کریں گے۔ آگے دیکھیں را کے اوپر شد ہے، شین کو را کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے گا۔ لام کے اوپر جزم ہے، را کو لام کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے اور لام سے پہلے والا الف سائلنٹ کر دیں گے۔ اس میں یہ احتیاط کرنی ہے کہ را کو پر نہیں پڑھا جائے گا، یعنی موٹا نہیں پڑھا جائے گا بلکہ باریک پڑھا جائے گا، من شر پڑھا جائے گا۔ آگے دیکھیں واو کے اوپر زبر ہے اور اس کے بعد الف ہے، اس کو 1 سیکنڈ لمبا کر کے پڑھا جائے گا۔ جب زبر کے بعد الف آ جائے تب 1 سیکنڈ لمبا کیا جاتا ہے۔
اسی طرح سین کو لام کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے گا اور لام سے پہلے جو الف ہے اس کو سکپ کر دیں گے۔ نون کے اوپر شد ہے، غنہ کیا جائے گا اور زبر کے بعد الف ہے 1 سیکنڈ لمبا کیا جائے گا اور غنے کی آواز کو ناک سے نکالا جاتا ہے۔ وقف کرتے ہوئے زیر سائلنٹ کر دیں گے، سین کی آواز کو آدھا پڑھا جائے گا۔ من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس الذي يوسوس، لام کے اوپر شد ہے اور شد کا مطلب ہوتا ہے کہ پچھلے الفاظ کے ساتھ ملا کے پڑھنا۔ اگر پچھلی آیت پہ وقف نہ کریں تو سین لام زیر سل پڑھا جائے گا، اور اگر آپ پچھلی آیت پہ وقف کر لیں گے پھر الف کے اوپر زبر آ جائے گا اور یہ حمزہ بن جائے گا۔ جب خالی الف کے بعد لام آ رہا ہو پھر الف کے اوپر زبر لگا کے پڑھا جائے گا، الذی پڑھا جائے گا۔ اس طرح یا کے اوپر دیکھیں جزم ہے، اس سے پہلے زیر ہے، یہ حروف مدہ بن جائے گا، اس کو 1 سیکنڈ لمبا کریں گے۔ یوسوسو، واو کے اوپر زبر ہے اور سین کے اوپر جزم ہے، واو سین زبر وس پڑھا جائے گا۔ آگے دیکھیں یا کے اوپر جزم ہے اور اس سے پہلے زیر ہے، جب یا کے اوپر جزم ہو اس سے پہلے والے الفاظ کے نیچے زیر آ جائے 1 سیکنڈ لمبا کیا جاتا ہے۔ اسی طرح صاد کو پر یعنی موٹا پڑھا جائے گا۔ واو کے اوپر جزم ہو اس سے پہلے پیش آ جائے تب 1 سیکنڈ لمبا کیا جاتا ہے۔ را کو نون کے ساتھ ملائیں گے، الف اور لام کو سکپ کر دیں گے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنة والناس، نون کو لام کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے گا، الف کو سکپ کر دیں گے، اس نون پہ شد ہے، غنہ کیا جائے گا، واو اور لام کو سکپ کر دیں گے، الف اور لام کو سکپ کر دیں گے، واو کو نون کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے گا اور غنہ کیا جائے گا۔ من الجنة والناس۔ اب ہم ایک بار پوری صورت ایک ساتھ پڑھیں گے، آپ میرے ساتھ ساتھ رپیٹ کرتے جائیں۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ امید ہے آپ کو یہ پوری صورت اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کو کچھ سمجھ نہیں آیا یا آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو میرا یہ طریقہ سمجھانے کا اچھا لگا یا اچھا نہیں لگا، آپ اپنی کوئی رائے دینا چاہتے ہیں تو آپ کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں ایک نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔